کہ مکے کے گلی پہ میرے نبی کو گالی جاتی، میرے نبی دعا دیتے گئے، میرے نبی کو مارا، میرے نبی کو مارا، میرے نبی دعا دیتے گئے، میرے نبی کے اوپر پتھر برسایا، میرے نبی دعا دیتے گئے۔ اس کا مطلب میرے نبی کو کمزور نہ سمجھنا کہ مکے کے گلی پہ لوگ گالیاں دیتے گئے، میرے نبی دعا دیتے گئے، لیکن اسی مکے کے دھرتی پر جب میرے نبی کی نبوت کو جلال آتا ہے، اسی دھرتی پہ کھڑا کھڑا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، انگلی کے اشارے سے ڈوبے سورج کو واپس بھی کر دیتا ہے، چاند کا سینہ پھاڑ بھی دیتا ہے۔ دیکھ لو، کیونکہ عرب سے ملک شام کئی سو کلومیٹر دور ہے، اور وہ بھی بیچ میں دیوار بھی ہے، بیچ میں مکان بھی ہے، بیچ میں پہاڑ بھی ہے، بیچ میں درخت بھی ہے۔ تیرے آنکھوں میں وہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ تو عرب سے بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھ لے؟ تیرے آنکھوں میں وہ پاور کہاں سے آ گیا؟ تیرے نظر میں وہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ تو ملک شام کو دیکھ لے؟ تیرے اندر میں تو وہ طاقت رہی۔ سیدہ آمنہ بول پڑی، ارے میرے آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ میں دیکھ سکوں، میرے نظر میں وہ پاور نہیں کہ میں دیکھ سکوں، ارے میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا نا، اس سے ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ جتنے پہاڑ تھے، جتنے دیواریں تھی، یہ نور سے جو روشنی نکلی پورے پہاڑ کو پھاڑ دیا، پورے دیوار کو پھاڑ دیا، جس کی وجہ سے میں عرب میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کو دیکھا کرتی تھی۔ یہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب ہے، حضرت عبدالمطلب کون ہے؟ میرے نبی کے دادا جان۔ طواف کعبہ کو گئے، کعبہ کے طواف کے لیے۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں جب میں طواف کعبہ کو گیا تو میں نے کیا اچانک دیکھا کہ کعبہ جھکا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ کعبہ جھک گیا۔ وہ سوچنے لگے یا اللہ کعبہ کیسے جھک گیا؟ کعبہ تو جھکنے والی چیز نہیں۔ وہ گھر آئے، گھر آنے کے بعد سیدہ آمنہ سے بول پڑے، اوے آمنہ اتنا تو بتا دے، مجھے جب بھی وقت ملا طواف کعبہ کیا، صبح کو وقت ملا طواف کعبہ کیا، دوپہر کو وقت ملا طواف کعبہ کیا، شام کو وقت ملا طواف کعبہ کیا، رات کو وقت ملا طواف کعبہ کیا، لیکن آمنہ بات یہ سمجھ میں نہیں جاتی ہے، میں نے کبھی کعبے کو جھکتا نہیں دیکھا تھا، لیکن آج کیا بات ہے جو کعبہ جھک گیا ہے، کعبہ جھکا ہوا ہے۔ سیدہ آمنہ بول پڑی بابا جان اتنا تو بتا دے کہ کعبہ جھکا ہے تو کس طرف جھکا ہے؟ کعبہ جھکا ہے تو کس جانب جھکا ہے؟ کس طرف جھکا ہے؟ گویا حضرت عبدالمطلب بول پڑی آمنہ کعبہ تو تیرے گھر کے طرف جھکا ہے، کعبہ تو تیرے گھر کے جانب جھکا ہے۔ اتنا کہتا تھا سیدہ آمنہ بول پڑی بابا جان کعبہ میرے گھر کے طرف نہیں جھکا ہے، کعبہ میرے گھر کے جانب نہیں جھکا ہے، بلکہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ کوئی اور نہیں، رحمت للعالمین پیدا ہوا ہے۔ میرے گھر نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، کونین کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ۔ سیدہ آمنہ بول پڑی بابا جان کعبہ میرے گھر کی طرف نہیں، میرے گھر کی کیا اوقات کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکے؟ ارے کعبہ تو میرا جو بیٹا آیا ہے نا اس کے طرف جھکا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ آخری نبی بن کر پیدا ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب میرے نبی آئے، اب کہنے والوں نے اس میں اعتراض کر دیا یار یہ کعبہ جھکنے والی چیز تھوڑے ہے، پوری دنیا والے جھکیں گے ادھر جدھر کعبہ ہوگا، سارے لوگ حضرت صدیق جھکیں گے ادھر جدھر کعبہ ہوگا، حضرت عمر جھکیں گے ادھر جدھر کعبہ ہوگا، حضرت عثمان جھکیں گے ادھر جدھر کعبہ ہوگا، حضرت علی جھکیں گے ادھر جدھر کعبہ ہوگا، غوث اعظم جھکیں گے ادھر جدھر کعبہ ہوگا، غریب نواز جھکیں گے ادھر جدھر کعبہ ہوگا، حضور مجاہد ملت جھکیں گے ادھر جدھر کعبہ ہوگا۔ ارے پوری دنیا والے جھکیں گے ادھر جدھر کعبہ ہوگا اور تم کہتے ہو کہ کعبہ ادھر جھکا۔ میں کہتا ہوں یار پوری دنیا والے جھکیں گے ادھر جدھر کعبہ ہوگا، لیکن کعبہ جھکے گا ادھر جدھر میرے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور جب میرے نبی آئے نا تو میرے نبی آئے اپنے پیشانی کو سجدے میں جھکایا
اور کیا کہہ رہے معلوم ہے؟ یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یار جو نبی پیدا ہوتے ہی اپنے امت کی خبر لیتے ہوں کہ اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، لیکن یہ ہونا میرے نبی کا صدقہ دیکھیں کہ جتنے بھی نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، وہ جہاں پر جگہ متعین کر دے، جہاں پر نشان لگا دے، وہ وہی نماز پڑھ سکتے اس کے غلام، باقی دوسری جگہ نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی نبی یہاں لگا دے اس بستی میں، اس علاقے میں کہ تمہیں یہی نماز پڑھنی ہے، تو اس کی امت وہی نماز پڑھے۔ آپ نمازوں کو گن گن کر رکھیں، جہاں بھی آپ جائیں آپ وہیں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں نبی جگہ متعین کر دے۔ اگر یہ کہہ دیا کہ اسی مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو اسی مسجد میں نماز ہوگی، دوسری مسجد میں نماز نہیں ہو سکتی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جہاں نشان لگا دے اس کی امت وہی نماز پڑھے، حضرت لوط علیہ السلام جہاں نشان لگا دے اس کی امت وہی نماز پڑھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام جہاں نشان لگا دے اس کی امت وہی نماز پڑھے۔ گویا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی آئے جہاں نشان لگا دے اس کے غلام وہی نماز پڑھے۔ لیکن جیسے ہی میرے نبی نے اپنے پیشانی کو سجدے میں جھکایا ہے، رب نے اعلان کیا فرشتوں جتنے بھی نبی آئے، آدم آئے جہاں نشان لگا دے اس کی امت وہی نماز پڑھے، حضرت لوط آئے وہ جہاں نشان لگا دے اس کی امت وہی نماز پڑھے۔ لیکن اب نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب کی پیشانی زمین پہ ٹچ ہو چکی ہے، میرے محبوب کے صدقے میں پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ تو میرے نبی کے صدقے میں اللہ نے پوری مسجد کو زمین کو مسجد بنا دیا۔ آپ جہاں چاہے نماز پڑھ لیں، اگر دکان میں وقت ملے مصلی بچھائے نماز پڑھ لیں، مکان میں وقت ملے مصلی بچھائے نماز پڑھ لیں، مسجد میں وقت ملے مصلی بچھائے نماز پڑھ لیں، میدان میں وقت ملے مصلی بچھائے نماز پڑھ لیں، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اتنے سہولیت کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، اتنے آسانی کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ آخر ہم نمازوں سے دور کیوں بھاگتے؟ نبی کی شریعت سے ہم دور کیوں بھاگتے؟ نبی کے اخلاق اور کردار سے ہم دور کیوں بھاگتے؟ آج ہم کہتے کہ دنیا میں ہم مارے جاتے، آج ہم کہتے کہ دنیا میں ہم رسوا کیے جاتے، آج ہم کہتے کہ شہر سے بے شہر کیے جاتے، آج ہم کہتے کہ گھر سے بے گھر کیے جاتے۔ یاد رکھنا گھر سے بے گھر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اگر آج ہم نبی کی محبت دل میں بسا کر اس پیشانی کو سجدے میں جھکا دیا، نبی کا اخلاق اپنا لیا، نبی کا کردار اپنا لیا، نبی کی سیرت اپنا لی، تو یاد رکھنا صاحب ہم کبھی گھر سے بے گھر نہیں ہو سکتے، ہم کبھی شہر سے بے شہر نہیں ہو سکتے، ہم کبھی رسوا نہیں ہو سکتے، ہم کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوا کرتی ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرا کرتے، جس کے دل میں نبی کا اخلاق ہوتا ہے وہ کبھی دنیا سے نہیں ڈرا کرتا ہے، جس کے اندر نبی کا کردار ہو وہ دنیا سے نہیں ڈرا کرتے۔ اما دنیا سے ڈرے وہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، اما دنیا سے ڈرے وہ جس کے اندر نبی کا کردار ہو، اما جس کے اندر نبی کی محبت ہو، اما وہ للکار کر کہتا ہے کہ آجا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ للکار کر کہتا ہے، اور میدان بدر میں 313 نے للکار کر کہا تھا۔ پوری دنیا ایک طرف تھی، 313 ایک طرف تھے، لیکن پوری 313 نے پوری دنیا کو دھول چٹا کے رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں نبی کی محبت تھی، نبی کا عشق تھا، نبی کا پیار تھا، اور اس کی پیشانی میں سجدوں کا نشان تھا۔ لیکن آج ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ہم نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، تو دنیا سے اب ڈرنے لگے۔ اور جس دن سے اللہ سے ڈرنے لگیں گے نا، قسم خدا کی دنیا کا کوئی مائی کا لال ڈرا نہیں سکتا ہے، کسی کے اندر وہ طاقت نہیں کہ ہم مسلمانوں کو ڈرا سکے۔ لیکن ہم خود ڈرپوک ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمانی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر محبت نہیں ہے، ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے، ہمارے اندر پیار نہیں ہے۔ آؤ بڑی تیزی میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے نبی جب آئے نا تو آپ کو پتہ ہے میرے نبی کے آنے سے پہلے، یعنی میرے نبی ابھی ماں کے شکم میں 2 ماہ ہوئے تھے آئے کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا، یعنی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ سال بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، کچھ سال بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ بتائیے کوئی نہیں ہے، نہ باپ کا سایہ ہے، نہ ماں کا سایہ ہے، نہ دادا کا سایہ ہے، بچپنا ہے۔
اور آپ کو پتہ ہے جب باپ کا سایہ اٹھ گیا نا تو مکے کا یہ رواج تھا کہ مکے کا آب و ہوا ٹھیک نہیں تھی، اس لیے باہر سے دائیاں آتی تھی اور وہ لے جاتی تھی اور دودھ پلاتی تھی بچوں کو، اور بچوں کو جب دودھ پلاتی تھی اب دائیاں چلی ہے باہر سے، اور آپ کو پتہ ہے خبر پہنچ گئی کہ مکے میں صرف بیٹے پیدا ہوئے۔ اور بیٹا کیوں پیدا ہوا معلوم ہے؟ میں بڑی تیزی میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے اعلان کر دیا، اے لوگو، اے فرشتوں، میرے نبی آنے والے ہیں، جتنے اس سال اس مہینے میں جتنی عورتیں حاملہ تھیں، جس کے پیٹ میں جس کے بیٹی پیدا ہونے والی ہے اس کی بیٹی کو بیٹا بنا دے۔ اللہ نے کس سے کہا؟ فرشتوں سے، کہ جتنے بیٹی پیدا ہونے والی ہو سب کو بیٹا بنا دو۔ فرشتوں نے کہا مولا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے نبی آنے والے ہیں، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ گلا دبا کر مار ڈالتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی آئے اس دنیا میں اور کسی کے گھر میں غم ہو، کسی کے گھر میں غمی ہو، اس لیے سب خوشیاں منائے، سب کے گھر میں بیٹا پیدا کر دو، جتنی بیٹیاں آنے والی ہے سب کو بیٹا بنا دو۔ تو سب کو بیٹا پیدا کیا، اور جب آیا نا ساری دائیاں آئی لینے کے لیے، میرے نبی تو یتیم تھے، یہ دائیوں نے سوچا یار یہ یتیم کا بیٹا یتیم ہے، اس کا باپ کا سایہ نہیں، تو پھر یہ کہاں سے کچھ دے پائیں گے، ہم اس کو لے کر نہیں جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سب بچوں کو لے کر چلی گئی دائیاں، میرے نبی کو چھوڑ دیا، میرے نبی کو تنہا چھوڑ دیا۔ سیدہ آمنہ آواز دے رہی ہے کوئی جو میرے لال کو لے جائے، ہے کوئی جو میرے بیٹے کو لے جائے، ہے کوئی جو میرے لال کو لے جائے، میرے لال کو لے جائے۔ کوئی نہیں، سارے لوگ بچوں کو لے کر جا چکی تھی۔ ایک سیدہ حلیمہ ہے جس کی اونٹنی کمزور ہے، جس کی اونٹنی لاگر ہے، جس کی اونٹنی کمزور اور بیمار ہے، وہ دھیرے دھیرے آتی ہے، سب سے آخر میں لاسٹ میں وہ مکہ پہنچتی ہے۔ پہنچنے کے بعد آواز دیتی ہے کوئی جو اپنا بیٹا دے دے ہمیں، ہے کوئی جو اپنا لال دے دے۔ سیدہ آمنہ آواز دیتی ہے آ جا دائی، آ جا، میرے گھر میں ایک لال ہے، بڑا خوبصورت بیٹا ہے، آ جا لے کر چلی جا۔ جاتے ہیں، جانے کے بعد گود میں اٹھاتی ہے، گود میں اٹھانے کے بعد وہ دائی لے کر چلتی ہے، سیدہ حلیمہ لے کر چلتی ہے، میرے نبی کو لے کر جا رہی ہے۔ وہ اونٹنی ابھی تک کمزور تھی، لاگر تھی، سب سے کمزور تھی، سب سے پیچھے مکہ پہنچی، لیکن جیسے میرے نبی کو لے کر، میرے نبی کو گود میں لے کر جیسے سیدہ حلیمہ اونٹنی پہ سوار ہوتی ہے، اما اونٹنی پہ سوار ہونا تھا کہ اتنی طاقت آ گئی، اتنی رفتار آ گئی، اتنی تیز آ گئی کہ وہ اونٹنی ایسے ہی رفتار دوڑنے لگی، ایسے چلنے لگی کہ جتنی دائیاں آگے نکل چکی تھی وہ اونٹنی سب کو پیچھا کر دیتی ہے۔ اما دائیاں پلٹ کر سوال کرتی ہے اوے حلیمہ تیری اونٹنی میں وہ طاقت کہاں سے آ گئی، تیری اونٹنی میں وہ پاور کہاں سے آ گئی، کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ پلٹ کر سیدہ حلیمہ جواب دیتی ہے ارے اونٹنی وہی ہے، سواری وہی ہے، ہم نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ دائیوں نے کہا اوے حلیمہ جاتے وقت تو سب سے پیچھے تھی، تیرے اونٹنی کمزور تھی، لاگر تھی، آج یہ طاقت کہاں سے آ گئی، کیا تو نے اونٹنی بدل لی؟ سیدہ حلیمہ کہتی ہے نا میں اونٹنی نہیں بدلی بلکہ میری اونٹنی میں جو سوار ہے نا وہ بدل گیا ہے۔ پتہ نہیں وہ بچہ کتنا برکت والا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سیدہ حلیمہ فرماتی ہے جب نبی کو لے کر گئے اپنا گھر نا تو میری بکریوں میں دودھ نہیں آتا، اور ہمارے گھر میں ایسا فاقہ تھا ایک وقت کھاتے تھے دوسرا وقت تک کھانا میسر نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی نبی نے میرے گھر آئے نا تو بکریاں دودھ دینے لگی، اور میرے گھر میں اتنی برکتیں ہونے لگی، اتنی برکتیں ہونے لگی کہ لوگ دیکھ کر پریشان ہو گئے اوے حلیمہ تیرے گھر میں اتنی برکت کہاں سے آ رہی ہے، اے بکریاں اتنا دودھ کہاں سے دے رہی ہے، اتنے کھانے کا سامان کہاں سے آ رہے، یہ خوشبو کہاں سے آتی۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے ارے میں کہیں سے نہیں لائی بلکہ یہ جو بچہ میرے گھر میں آیا ہے نا بڑا برکت والا بچہ ہے، بڑی رحمت والا بچہ ہے، جب سے یہ بچہ لایا ہوں، جب سے یہ بچہ میں لے کر آئی ہوں مجھے کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو میرے نبی پیدا ہوتے ہی اتنے مدد کر رہے، تو یار بتائیں میرے نبی پیدا ہوتے ہی اپنے امتی کا خبر لیتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میرے نبی پیدا ہوتے ہی خبر لیے
لیکن سنیں میرے نبی اپنے امت کے لیے کتنا روئے اور ہم کتنا روتے ہیں، ہم کتنا یاد کرتے ہیں اپنے نبی کو۔ اچانک ایک مرتبہ میرے نبی صحابہ اکرام کی آنکھوں سے اوجل ہو گئی، کہیں غائب ہو گئی 2-3 دن۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ اے مولا میرے نبی کہاں گئے، میرے نبی کہاں گئے۔ سارے صحابہ اکرام ڈھونڈنے لگے، دیوانے ڈھونڈنے لگے، اس لیے کہ جب تک صحابہ میرے نبی کو دیکھ لیتے نہیں کھانا نہیں کھاتے، جب تک دیکھ لیتے نہیں پیاس نہیں بجھتی۔ میرے نبی کا جلوہ دیکھ لیتے نا پیٹ بھر جاتا، میرے نبی کا جلوہ دیکھ لیتے نا پیاس بجھ جاتی، میرے نبی کی منمونی صورت دیکھ لیتے ساری نعمتیں پوری ہو جاتی، ساری خواہشیں پوری ہو جاتی۔ سب ڈھونڈنے لگے، کوئی میدان پہ نکلا، کوئی کھیتوں کی طرف نکلا، کوئی بازاروں کی طرف نکلا، کوئی چوراہوں کی طرف نکلا، یار کوئی میرے نبی کو دیکھا ہے کیا، کوئی میرے محبوب کو دیکھا ہے کیا۔ حضرت صدیق اکبر نکل گئے، یار کوئی میرے یار کو دیکھا ہے کیا۔ حضرت علی نکل گئے، کوئی میرے نبی کو دیکھا ہے کیا۔ حضرت عمر نکل گئے، کسی نے میرے محبوب کو دیکھا ہے کیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میدان کی طرف نکل گئے، صحابہ اکرام پہنچے، ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے، پوچھتے ہیں یار میرے نبی کو دیکھا ہے کیا، میرے یار کو دیکھا ہے کیا۔ 3 دن سے آنکھوں سے اوجل ہو گئے، میرے منمونی صورت دیکھی نہیں، کھانا کھایا نہیں جاتا، میرے محبوب کو دیکھا ہے کیا۔ وہ چرواہا کہتا یار تیرا نبی کون ہے مجھے پتا نہیں، تیرا یار کون ہے مجھے پتا نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک جوان آیا ہے، 3 دن ہو گیا اس پہاڑ کی کھو میں ہے، جو بیٹھ کر سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے، ہچکیاں لے لے کر رو رہا ہے۔ تب صحابہ اکرام جواب دیتے یار وہ رونے والے کون ہیں؟ کہا ہمیں تو پتہ نہیں کہ رونے والا کون ہے، لیکن سسکیاں لے کر ایسا رو رہے کہ رونے کی آواز سن کر میری بکریاں بھی رو رہی ہے، میری بکریاں بھی چرنا چھوڑ دیا ہے۔ تب صحابہ اکرام جواب دیتے ارے اتنا تو بتا دے کہ آخر روتا ہے تو آواز کیا نکلتی ہے، کہتا کیا ہے، بولتا کیا ہے؟ وہ چرواہا جواب دیتا اما جب روتا ہے تو زبان سے یہ آواز سننے کو ملتی ہے یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی، اے مولا میرے امت کو میرے حوالے کر دے۔ میں کہتا ہوں یار جب میرے نبی اپنے امت کے لیے اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، تو ہم اپنے نبی کے لیے دولت تو دولت، جائیداد تو جائیداد، اگر جان کی بھی باری آئی تو جان کی بازی بھی لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جان کی بھی بازی لگا دیں گے۔ اور کیوں نہ لگائیں صاحب، اتنی اچھی زندگی، ہم کیا زندگی گزار رہے تھے، میرے نبی آئے جو میرے نبی کا صدقہ ہے جو آج ہم اتنی اچھی زندگی گزار رہے۔ اگر میرے نبی نہیں آتے نا تو ہم نہ ہوتے نہ آپ ہوتے نہ کوئی اور ہوتا، کیونکہ میرے نبی آنے سے پوری کائنات کو ہریالی ملی ہے۔ بلکہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں اگر اپنا محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ کرتا نا تو میں کسی کو پیدا نہیں کرتا، بلکہ اپنے ربوبیت کا اعلان بھی نہیں کرتا، یعنی اپنا رب ہونے کا بھی اعلان نہیں کرتا۔ تو میرے نبی کا صدقہ اتنا، لیکن ہم اور آپ اپنے نبی کو بھول گئے۔ آج ہم پوری دنیا والے دعا کرتے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آخر دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فلسطین کے نام پر سارے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہندوستان والے بھی دعا کر رہے ہیں، پاکستان والے بھی دعا کر رہے ہیں، امام بھی دعا کر رہے ہیں، عالم بھی دعا کر رہے ہیں، جاہل بھی دعا کر رہے ہیں، بوڑھے بھی دعا کر رہے ہیں، عورتیں بھی دعا کر رہے ہیں، سارے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اے مولا فلسطینیوں کی مدد فرما، اے مولا اسرائیل والوں کو تباہ کر دے، اسرائیل والوں کو برباد کر دے، اسرائیل والوں کو نیست و نابود کر دے۔ لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اتنی دعا سے ابھی تک تو اسرائیل والوں کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا، اب تک تو برباد ہو جانا چاہیے تھا۔ جوان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، بوڑھے کی دعا تو قبول ہو جاتی، بوڑھے کی دعا قبول نہیں رہی، عورتوں کی دعا تو قبول ہو جانی چاہیے، لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیا بات ہے کہ وجہ کیا ہے؟ دعا کہاں سے قبول ہوگی صاحب؟ ہم شراب پی کر آتے اسی زبان سے دعا کرتے، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تاش کی پتیاں کھیلتے اسی ہاتھ سے دعا کرتے، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہم رشوت لے کر فیصلے کو ناحق کرتے اور دعا کرتے، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ چوراہوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی چغلی اور غیبت کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہم ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں رہتے اور ہم دعا کرتے ہیں، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہم سود کھاتے ہیں اور اسی کو خود حرام کی دولت کھاتے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اور ہم دعا کرتے، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہم خود چوری کرتے ہیں، وہی پیسہ ہم کھاتے اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اور ہم دعا کرتے، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ لاکھ دعا کرتے دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن یاد کرو بدر کی ریگستان میں آج ہم سوچتے ہیں نا
کہ یار جو 313 جو دعا کیے تھے تو رب نے فرشتوں کا لشکر کیسے بھیجا تھا؟ ہم تو دعا کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔